ہنجو صاف کر کے محمد والے محمد کی ذات پر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ جتنے بھی مومنین کسی بھی حاجت کے لیے گئے ہوئے ہیں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ ابھی اس نشست کے آخری ذاکر جناب اصغر روحانی صاحب شبیہ امام مظلوم برآمد کروائیں گے، تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنی حاجات سے، شرعی حاجات سے فارغ ہو کے جلدی سے جلدی پنڈال میں تشریف لے آئیں، تاکہ امام مظلوم کی شبیہ میں جلدی سے جلدی آپ شرکت کر سکیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ التماس دعا۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ ناد علیٰ مظہر العجائب، تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 بلندتر صلوات۔ حجت دوران وارث زمانہ سرکار دے ظہور واسطے باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بانیان مجلس دی توفیقات دے اضافے واسطے، مشکلات دی آسانی واسطے، مرحومین دے بلندی درجات واسطے صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عظیم پرسچ بیٹھے ہو، عظیم عبادت اچ بیٹھے ہو، جڑیاں جڑیاں دعاواں ذہن اچ لے کے اس باب الحوائج بارگاہ حاضر ہو، اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بھی صلوات پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے خالق کائنات بحق معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، تواڈے سارے صاحبان دا قدم قدم چل کے آیا کائنات دے مالک منظور فرماویں۔ تمام حاضرین دا صفِ عزات حاضر ہونا، مطلق العنان مدبر الامور ولی العصر سرکار اپنی عظیم بارگاہ قبول فرمائے۔ کفشوس عزاداران مظلوم کربلا دی اج دی صف عزا، امام المنتظر اپنی باب الحوائج بارگاہ قبول فرمائے۔ بڑے تھوڑے جے ٹائم اچ، کیونکہ 4 بجے شبیہ مرتجز برآمد ہو جائے گی۔ میں کوئی فضائل نہیں پڑھنا چاہتا، دسنا چاہنا کہ جس مظلوم نو اسی رو رہے ہوں، ساری زندگی رونا ہے، زندگی مک جائے گی، یہ رونا نہیں مکے گا۔ بندیاں سوچیا نہیں اس گل نو کہ صرف شیعہ رون، صرف سید رون۔ حسین نو رونا سنت رسول ہے، جڑی سنت عمل کر دے انہوں حسین نو رونا ضرور چاہیے۔
حسین بادشاہ ایسی ایک عبادت دی جا بنائی جس سے جڑا بندہ جاندہ ایک واری زواری کرے 70 قبول حجاں دا ثواب ملتا ہے. توجہ نہیں ہوئی. حسین بادشاہ مدینہ چھڑے نا، آؤ ذرا غور کریے. ساڑھے نبی نے مکہ چھڑے ہے. توجہ نہیں ہوئی. اسد عباس جی جدہ اسی کلمہ پڑھے نا، اس نو اللہ نے آکھے اپنے ابا و اجداد دے محل چھڑ جا کے ہن بھی ویکھیا مکے محل نے جائیداداں ہی ابا و اجداد وسدے آن انج وسدے آن جنہاں نو کوئی شے کھان جو نہیں لبدی، بنو ہاشم دے گھر نوکر بننا فخر سمجھ دیا. میں ویسے گل نہیں کی تھی، کتاب دا نچوڑ. انج وسدے آن بنو ہاشم جنہوں رہن دی جا نہیں نہ لبدی. اے بنو ہاشم دا شیوائی اپنی مکان دی چھت تے چراغ بال دیان، کوئی مسافر پھلے آوے انہوں پتہ لگے یہ جا رہن رہی ہے. انج وسدے آن. میں صدقے جاواں تسی رو پہ ہو، میں بلا ہوئے. انج وسدے آن مکے چ بنو ہاشم. اللہ فرمایا مکہ چھڑ دے، اتھے منو نہیں مندے تنو مندے آن. صادق بھی آئے آئے، امین بھی، حکمران بھی مندے، رشتے دین واسطے تیار. اس نگری جی ٹر جا جتھے منو مندے نے تنو نہیں مندے. اللہ اکبر. ہجرت کی تھی یہ رسول نے. پہلی ہجرت ہے ہاشمیہ دی، ادھا نہ ہے ہجرت صغرا. قدر کرے ہو قدر دانے پہ پڑھتا. محنت سنا رہے ہیں. ہجرت صغرا ہے. کیوں صغرا ہے؟ محمد ٹرے نے پردہ دار پیچھے علی کوڑان. میں سمجھا نہیں سکیا. بھلا تھوڑی معرفت نو سلام کر رہے. رات دے ٹائم ٹرے رسول غارے چاہ گئے. جو کچھ ہے کتاب اچ مل دے، تاریخ اچ مل دے. ہجرت کی تھی ہے لیکن ہجرت صغرا. بعد اچ پردے داران ولی لے کے آئے مدینے. رسول آپ ہجرت کر کے آگئے. یہ ہجرت صغرا ہے. پھر این وسے نے نا ہاشمی مدینے. ایک پنڈ تو دوجے پنڈ جا کے ہجرت کر کے آبادی ناممکن ہو ویندی ہے. بڑے مشکلات ہوندی ہیں. اگلے پنڈ والے شہر والے وجود ہی تسلیم نہیں کرتے. توجہ کر رہے ہو؟ وجود تسلیم نہیں کرتے. این کردار پیش کیتا میرے تے تیرے نبی نے یسرب جا کے. مدینے والے من لیا سب کچھ محمد بن عبداللہ. ان منیا، ان انہوں نے منیا اور آباد ان ہوئے. دور دور ملکان دے بادشاہ ایک بے نال میٹنگ کر کے آدھیان جی میں ہجرت تو بعد سید وسے نے ان وسنا ناممکن ہے. صدقے جاواں بڑے دانا لوگ ہیں پیا پڑھتا. بھلا ہوئے. یہ مجلس اصل دعا فرمایو. بسم اللہ. مدینے انج وسے کہ مدینے دے گرد و نوادیاں آبادیاں جڑیاں آن وہ آن کے اپنی شکایات ساڑھے نبی اگے رکھ دے آن. سانو فلان تکلیف دیتی ہے ساڑھی مدد کرو. تھوڑی نصرت دی لوگ نصرت کر دے رہے. مسلمانوں ساڑھی گل ضرور سنے گو اسی تھوڑے ہیں. ہاں رون آڑے ہر بڑے روندے رہنے ہیں. ساڑھے رون اچ بھی ایک وجہ ہے. روی سنت رسول ہے. اسی رونے انہاں نو جنہاں نو آسمان بھی رویا ہے، زمین بھی روئی ہے، سورج بھی رویا ہے، چاند بھی رویا ہے، ملائک بھی روئے، نبی رویا ہے.
میں صدقے جاواں، ٹائم اتنے میں وضاحت نہیں کر سکتا۔ مکیوں ہجرت ہوئی مدینے ہجرت سغرا، جیڑی اس تو بعد آبادی ہو گئی، آباد ہو گئے وس پہ سید، جیڑی ہجرت ٹھائی رجب نو حسین کیتی ہے نا او ہجرت کبرائی، آج تائیں پردہ غیب وچ بہ کے ایک محمد خون پیا روندا ہے۔ ہائے ہائے بسم اللہ، میں صدقے جاواں، پردہ غیب وچ محمد بہ کے رو رو کے پیاندا ہے، دادی تو تے کدے گھروں باہر نہ آئی، چھتری شہریں چ پتھر جھلدی رہی ہیں، میں صدقے جاواں۔ آگے ماتمی مولا دے، زیادہ دیر ماتمی دی عبادت وچ مخل نہ ہوا۔ ماتمی مولا دے میں گزارش کر رہے ہیں، 28 رجب نو جیڑی ہجرت ہوئی، حسین کلے نہیں ٹرے، محمد تے پردے داراں نو مکے چھڑ کے آئے، علی لے کے آئے۔ حسین آدھ رات ویلے بادشاہی مدینے دا انہاں نو نال لے کے ٹر پیا جڑیاں گھروں کدے باہر نہ آئیاں۔ بلاوے تہاڈی معرفت نو سلام، رول رول کے وہ جڑیاں گھروں کدے باہر نہ آئیاں، مکے آ کے ڈیرا مکے شہر اچ نہیں لایا حسین نے، ذمہ داری نہ روحانی گل کر رہے، محلہ مکے چ اپنے ابا اجداد دے محلے چ نہیں رہے حسین، مکے دے باروں ایک جگہ ہی جدا نا ہی بیر علی، آئے آئے علی بادشاہ دے نا ہی، سلطان المحققین نے لکھے بیر علی تے ڈیرے لائے، اتنے قیمتی خیمے آن سیدزادیاں دے، میں سیدزادی جملہ استعمال کیتا ہے، مرشدزادیاں دے، صاحب کتاب لکھے اونو محمد دی مادہ اتنا قیمتی خیمہ آئی، رئیس عرب دی نو آئی، امیر کائنات دی دھی آئی، اتنے ہیرے جوارات لگے آن اس خیمے تے، تائیں تے دا محرم نو ڈیگر ویلے ہر سپاہی یاد آئی، میں انو محمد دی ماں دا خیمہ لٹنے، آئے 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 بلاوے، میں صدقے جاواں، اتنا قیمتی خیمے باہر لائے مکے تو، اپنے آبا اجداد دے محلے چ نہیں گئے، کسے پوچھیا تو اپنے محل باہر خیمے کیوں لائے؟ فرمایا منو مکے دا ماحول پسند نہیں، آئے آئے جس محلے چ میریاں بہناں راندیاں تھے عباس پارے دیندا ہی، کوئی غیر محرم اس محلے چ قدم نہیں رکھدا، میرے نال او نے جنہاں دا قد بھراواں نہیں ڈٹھا، باہر خیمے لائے، یہ وجہ ہے ہی باہر خیمے لان دی۔ آگے 2 محرم نو کربلا، ایڈا امیر دا پتر امیر آئی حسین، غریب انہوں آکھیا جاندہ ہے جڑا وطن تو دور مری جائے، امیر بہوں آئی علی دا بچڑا حسین۔ 2 محرم نو کربلا آئے، ایک جملہ صرف 2 محرم دا پڑھنے اس تو بعد ایک وین کروں گا۔ جداں ڈیرہ لایا نا، خیمے لگ گئے، میری مخدومہ فرمایا علی حسین علی اکبر جا بابے نو بلا، سیدہ کل معافی مانگ کے جملہ کہہ رہے ہیں۔ حسین آئے علی دے کول، فرمایا اے وہ جائے جدہ نانے دسے، فرمایا پوچھیا کیوں جے؟ فرمایا جدہ دی میں تھے قدم رکھیا میرا دل پیا کردہ، میں وال کھول کے تیرے وین کرا، تیرے وین کرا، اللہ اکبر، بھلا ہوئے، سارا پڑھ نہیں سکتا، ٹائم نہیں، میرا دل تے ہے کہ میں پوری وضاحت کرتا، ٹائم نہیں رہا۔ جتھے ڈیرہ لایا ہے 12 میل چوں پاسے ایک جگہ ہے جدے کوئی فصل نہیں اگدی، ہائے ہائے، نال اس دے غازریہ آبادی آئی، جد بھی ظاہر جاؤ کربلا سالار نو وکھو سانو وادی غازریہ چلے جائے، ہون تا وچے نا
اتھے حبیب ابن مظاہر دے رشتہ دار رہندے ہیں بنی اسد دے لوگ. فرمایا اکبر چاچے نو نال لے تے امیر پیو دے امیر پتر حسن امیر قاسم نو نال لے. اتھے جا کے اعلان کر کہ ایک مسافر تانوں بولیندا ہے. لفظ مسافر آئے شہزادے وادی غازریہ آکھیا ٹوانے ایک مسافر پیا صد مار دے. اس قبیلے دے ایک ضعیف ہی جدی 140 سال عمر ہے. انہیں لفظ مسافر سنے اپنی رائے نوادہ میں نال لے چلو میں ٹور تے نہیں سکدا لیکن میرا خواب جڑا آیا ہے او دی تعبیر پئی بنتی ہے. صدقے جاوا میں صدقے جاوا. بزرگ واسطے دے سہارے تے او ضعیف آیا ہے. زہرا دلال دے سامنے بہ گئے. زہرا دلال فرمایا زمین تواڈی ہے؟ آدھے نے ہاں. فرمایا میں ادھی آبادی کرنی انہوں آباد کرنا آیا. ایک کو جملہ کہنا ہے صرف میں اس نو آباد کرنا ہے. او ضعیف آدھے او مسافر اس زمین دی آبادی ناممکنی. اتھے نبی لگے نہیں تے او دا بھی خون انہیں چوسی ہے. کوئی ٹھوکر کھا کے گرے ہے تے خون کسی نے چوٹ آئی ہے تے خون انہیں خون چوس دیئے طلب کر دی خون. اسی دے چ بیج بونے آن اے خون اگل دی. میں صدقے جاواں یہ جڑی گل چھڑ ویندن میں پڑھ رہا محنت کی تھی سادات دیاں دعاواں دا اثر. بیج بونے آن خون اگل دی. مسافر اے آباد نہیں ہو سکتی. سر سبز و شہداب نہیں ہو سکتی. جداں آکھے نا سر سبز و شہداب نہیں ہو سکتی. سرکار فرمایا میں فصلہ واسطے نو آباد نہیں کرنا میں نو نسلہ واسطے آباد کرنے. جڑے لفظ سن کے قدر کر دے ہو بھلا ہوئے شاہ بھلا ہوئے بسم اللہ. میں پھیرا دا فصلہ واسطے نہیں میں نو نسلہ واسطے آباد کرنے. بھائی جی جدہ نہ سنیا نہ اس بزرگ نے نسلان دی آبادی کرنا ہے اپنے آپ نو ضعیفاں دے خواب دی تعبیری. اللہ اکبر. ادھے مسافر ایک لمحہ انہا لوگاں تو دور ہو نا جڑے میرے نال آئے نے. میں وکھرے ایک گل کرنی وکھرے ہو کے مسافر منوے دستوں جیانا میں نسلہ واسطے آباد کرنے تو بطول دا پتر تے نہیں. ہائے ہائے میں صدقے جاواں بھلا ہوئے حق ادا کر دیتا جے. میں پھر آدھا تو بطول دا پتر ہے. سرکار فرمایا لا شک فی کلامک تیری گفتگو وچ کوئی شک نہیں میں بطول دا پتر ہاں. قدمہ تے ڈھے پیا بزرگ انہیں کہ ہون آ جاؤ سامنے آن کے اندر ہون میں من گیا تو ادھی آبادی کر لے سے. زہرا دلال فرمایا میں زمین خریدنی. جد آنکھیں نا میں زمین خریدنی ایک کو جملہ پڑھنا صرف ہر روز سن دیو سرکار دی شبیہ دی برآمدگی. میرا دل میں جو کچھ محنت کی تھی جناب نو سناواں تو سادات کو دعا لواں فیض لواں. میری ذاکری تے سادات دیاں دعاواں دا ہی تو فیض ہے جس نو میں لے کے اگے جا رہے ہیں. جد آنکھیں نا نسلن دی آبادی واسطے میں زمین خریدنی. بزرگ پتہ کیا کہ تو اے بطول دا پتر تو اے رسول دا پتر لمبا سفر کر کے آئے ہیں. اس زمین اچ فصل تا ہوندی کوئی نہیں. اسی تو مسافر ہیں تھکے ہیں تیرے نال پردہ دار نے اسی ہدیہ دینے ہیں. آئے 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 ہدیہ دینے ہیں. لفظ ہدیہ آیا میرے علاقے دے دانا آزادارو. زہرا دلال فرمایا اے جنت ہے. جنت ہدیہ چ نہیں ہوندی جنت دی قیمت ادا کرنی پوندی ہے. میں قیمت ادا کر کے اکبر دے نال ویسا. بڑے روئے بنی اسد دے لوگ جب 1400 سال بعد تسی رو رہے جدہ رنے نا. زہرا دلال نے اپنی گفتگو دا انداز بدلیے. فرمایا
منو یہ دسو خاموش ہو کے یہ 12 برمبا میل جتنی زمین دے وچ فصل نہیں اگدی کاشت دے قابل نہیں عرف عام وچ اتنی زمین کاشت دے قابل نہ ہوئے یہ کتنی قیمت ہے انہاں کہا جی 15,000 دینار غور نہ سنے کاشت دے قابل نہیں 15,000 دینار سرکار فرمایا جے ایو زمین کاشت دے قابل ہو جائے پھر کتنی انہاں کہا جی ڈبل قیمت 30,000 دینار اللہ اکبر بڑے سمجھدارن پہ پڑھدا آنسو آگے اکھیں چو 30,000 دینار زہرہ دلال فرمایا میں 60,000 دینار دے سا کیوں دے سو فرمایا توڑے تے قرض ہے میں نام بھی لو ایسا اکبر دے میرا شکل پیغمبر بچڑے وہ دے نام لو ایسا تے زمین واپس دے سا 60,000 دینار دے کے کہ دنیا دے کونے کونے تو میرے زائر آنگے انہوں نے دسیو اے حسین دی قبر ہے اللہ اکبر اے عباس دی قبر ہے اے او دے پتران دی قبر ہے اے دسے کہ جتنا ہو سکیا میرے زائرین دی خدمت کرے پاویں پانی پلائے تائیں تو پانی بھی پلان دے نے کہندے نے منو نہ تواڈے آخری بات ٹائم نہیں رہا نہ ہو گئی ٹر گئے جداں ٹر گئے نا زہرہ دلال فرمایا اکبر توں تے قاسم پھر جاؤ میں جاننا میں علم و ما کانا علم و ما یکون دا ماہران میں مصداق ہاں انہاں میری مدد نہیں کرنی حکومت دے ڈر توں اللہ اکبر انہاں کوئی نصرت نہیں کرنی بچیاں نو بلا کے لے آؤ بچیاں تے حکومت دا کوئی اثر نہیں ہوندا بچے نہ حکومتاں تو ڈر دینے نہ قانوناں تو ڈر دینے بچیاں نو بلا کے لے آؤ بچے آ گئے جو ہی بچے آئے غازریہ دے پاسو جب جاؤ گے میرے اشارے دی سمجھ آئے گی غازریہ دے پاسو آئے حسین بادشاہ فرمایا سارے شہزادے اٹھو بنی اسد دے شہزادیاں دے استقبال کرو آئے آئے بچیاں دا استقبال کیتا این پیار کیتا زہرہ دلال سونے مشروب پلائے پانی تے بند کوئی نہیں نہ اسے کوثر پلایا جنت دے کھانے کھوائے بچیاں نو اپنے ماں پیو دا پیار بھول گیا انہاں کیا مسافر اتنا پیار فرمایا میں تو آڈے ذمہ ایک ڈیوٹی پیا لینا جداں 10 نو ظلم مک جائے نا ظلم دی انتہا ہو جائے 10 نو نہیں آنا تسی 11 نو ڈیگر ویڑے آوے جداں فوجی ٹر گئے بھوک ریت دے بھر کے سڑیاں لاشاں تے سڑیاں لاشاں دے پردے بناوے اے حسین دا انقلاب بس گل لگے ہے ٹائم نہیں رہا کہ میں وضاحت کرتا حسین بادشاہ انہاں بچیاں دی ڈیوٹی لائی یہ اجازت دوتے گل کر لواں بچے 10 نو نہیں آئے 11 نو ڈیگر ویڑے جداں فوجی ٹر گئے نا اپنے دفنا کے تے لاشاں حسین دیاں پئیاں یہ بچے آئے رو پہ ہو گل معافی مانگ کے کرا بسم اللہ کرا بچے آئے کسے لاش نال سر نہیں آئے ہو میرے اللہ کسے لاش تے سر نہیں بچیاں رونا شروع کیتا ہو بادشاہ کتھو لبے جنہیں سان اتنا پیار کیتا ماں پیو دا پیار بھول گیا کپے ہوئے گالی چو آواز آئی میرے کول آو میرے شہزادے ہو میں تواڈی خدمت کردا رہا ان خدمت ہوئی گل اگے بھی ہے ٹائم نہیں ایو بادشاہ جنہیں بچیاں دی خدمت کی تھی بچیاں دی ڈیوٹی لائی بچیاں ڈیوٹی پوری کی تھی پھر رو رو کے جا کے ماما نو کہندے رہے ماما دیاں پانی پیوو وادے نسی کیویں پیویے مسافر تسے مر گئے نے آئے آئے کہتے موقع ملا میں پوری تدفین پڑھا 1 گھنٹہ پڑھا ماما دیاں کھانے کھاوا دے نو مسافر جڑے مدینی آئے بھوکے قتل ہو گئے تسے مارے گئے
ایڈا بچیاں انقلاب برپا کیتا، ماواں سندیاں رہیاں، پھر مرداں نوں آکھیا کوئی حیا کرو، ساڈے بچے نہ پانی پیندے نے نہ کھانا کھاندے نے، ایڈا کو پیار کیتا ہے بطول دے بچڑے انہاں نال۔ ایو حسین، ایو لجپال حسین اپنے اندیاں لاشاں چاہندے رہے۔ سب تو پہلا ہر دے پتر علی دی لاش چاہیے۔ اللہ اکبر، علی بن ہر دی، ہر دوڑ کے گیا میں پتر دی لاش چاہواں۔ حسین فرمایا پیو نے وہ پتران دیاں لاشاں چاہتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ملاوے سید۔ او مسلمانوں قد سمجھو گے اوے سادات دے رون دی گل، دن چڑھے ہے تو لاشاں چاہن لگے۔ ہور چپ کر گیا، جسے انہیں سنیا نا آدھے نے پیو نہیں پتران دیاں لاشاں چاہتے۔ جد اکبر دی لاش چاہیے ہوئے گی، ہور دی لاش تڑپی ہونی ہے، میں دے ناؤ جان دیتا ہے، اکبر دی لاش کیوں چاہ لینے؟ حسین فرمایا تو شریعت چیں، میں عشق چاہ، عشق جذبہ بھی کرنا پودا ہے، برچی چکڑی پودی۔ لاشاں چاہندے رہے، رومن آلو کلے رہ گئے۔ حسین اپنے 6 مہینے دے لال نوی دفنا لیا۔ حد نہیں ہو گئی، بندے قد سمجھن گے۔ شریعت اندی پیو پتر دی قبر بھی نہ بنائے، پیو پتر نو قبر چ لائے بھی نہیں۔ کربلا بھی چاہ کے ویکھتے صحیح، پتر ہے تے 6 مہینے دے، قبر بھی آپ بنائیے۔ ایک پاسے قبر دے ماں بہ گئی ہے، ایک پاسے پیو بہ گیا، ماں بھی مٹی پہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، پیو بھی مٹی پہ اپن دے۔ پتہ نہیں کیڑا بندہ دے شیعہ کیوں روندے تے سید کیوں روندے نے؟ جدہ سینہ آیا نا، جڑی ذاکر برا گل چھڑ دینے روحانی توڑی دعا دا صدقہ سنا رہے۔ سینہ آیا اصغر دی ماں ہاتھ چاپت دے، انہاں کیا چہرے تے مٹی اصغر دا بابا تو نہ پائیں، اگے اکبر دے سینے چو برچی چھکیا، چہرے تے میں مٹی پانی ہے، میں بڑے بہادر پیو دی دھیاں۔ انہیں منو داجج بھی تیر کمان دیتی آئی، بڑا بہادر ہے، میں مٹی پانیاں۔ جد آنکھیں نا میں پانیاں، پاس سے نالو حاجرہ دی روح تڑپی، انہیں کہا باس کرو میں مان گئیاں، کربلا لیاں ماواں ہور نے میں ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ حسین فرمایا اصغر دی ماں تو کانڈ کر، تو ماں ہے، میں پیوں۔ ماواں دے دل نازک ہوندے، کانڈ کرا کے انگارے دی طرح گرم ریت دا سیدو بھوک بھریا حسین۔ معافی دے جے دل دکھے تو انگارے دی طرح گرم ریت دا بھوک بھر کے پھول جے اصغر دے چہرے تے تتی ریت پا کے نا بوسہ بھی دیتے علامہ لکھتے ہیں، بوسہ دے کے آخری تتی ریت پا کے فرمایا شاللہ نصیب ہوئی میں اکو بڑھائیے۔ قبر بنا کے حسین کیڑا کم کیتا ہے، وین کران تے شبی پاک آوے، سجے وے دن تے لاشاں، کھبے وے دن تے لاشاں، خیمیانو وے دن تے غربت دی بارش، آئے آئے بے کسی دی بارش، کہ انہیں خیمیانو آگ لگ ونجنی، انہیں خیمیاں چ لوٹ پہ ونجنی، میرا نگران بھی ٹر گیا ہے، خیمیاں چ او نے جنہ قد بھراما بھی نہیں ڈٹھا، او بھی ذہن چ درد سینے تے۔ حسین کیڑا کام کیتے، اپنے نانے آڑا امامہ سر تے رکھے۔ میرے تے سوال کرو نانے آڑا کیوں رکھے؟ نانا بھی رحمت بن کے آیا دنیا تے، حسین بھی رحمت بن کے آیا۔ نانے آڑا امامہ سر تے تلوار نیام چو کڑ کے انہوں عصا بنائے۔ ہن بھی وہ جا موجود ہے کربلا وچ، جڑے ظاہر بیٹھے ہو تائید فرماؤ گے۔ جد بھی جاؤ کربلا، وہ جتھے خطبہ دیتا ہے نا حسین نے آخری، وہ اجا بھی خطبہ لکھا ہوئے ہوتے عربی چ، ضرور پڑھاوے تے سمجھے۔ میں جھجی جسڑ گیا، وہ جا موجود ہے جتھے حسین خطبہ پڑھے۔ دو گلاں اودیاں سناواں۔ زہرہ دلال نے پہلا بھراواں دیاں لاشاں نو ویکھیا، آئے آئے پتراں دیاں لاشاں نو، اصحاب دیاں لاشاں نو،
ویکھ کے پھر نانے دی امت نو آدنے میرا نانا بھی رحمت بن کے آیا ہی، میں بھی رحمت بن کے آیا، میں نہیں چاہتا میرے نانے دی امت برباد ہوئے، آئے او کریمی حسین دی، میں نہیں چاہتا تسی برباد ہو، میرا اکبر ماریا نے، میرے قاسم دی لاش دے ٹکڑے کیتے نے، میرے عباس دے بازو قلم کیتے نے، ہون بھی راہ چھٹو، میں پردہ دارہ نو نال لے کے ہندوستان ٹر جانا، میرا راہ چھڑ دیو، ساڑھے علاقے نو یاد کیتا ہے زہرہ دے مظلوم بچڑے حسین، میرا راہ چھڑ دیو، میں ہندوستان ٹر وینا۔ عمر سعد سن کے نا آدھا ہون آواز بلند کرو، اے ہون حسین نہیں پیا بولدا، ہون محمد پیا بولدا ہے، مت کسے نو سمجھ آ جائے اے کون ہے، ہائے میرے اللہ، شور بلند ہویا، جدہ شور بلند ہویا ہے، قبضہ تلوار تے متھا رکھ کے حسین بات سے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جڑا میری مدد کرے، او میری گل سنو میں کے پیادا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے میرا استغاثہ سنے۔ اگلا جملے سرکار فرمایا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، او تو اڈے چ کوئی ہے جڑا رسول دیاں نوحاں تے دھیاں دے پردے بچاوے۔ عمر سعادت ہے مارو، کوئی تیر مار دے، کوئی پتھر مار دے، کوئی نیزہ مار دے۔ ایک کمینے جنہیں حسین دی پیشانی طرح نوکا تیر مرے، علامہ قزوینی لکھتے نے حسین دووے ہاتھ پا کے تیر چھکے، خون دا پھوارا بارا ہے، بین دے خیمے دی چوب نال متھا لا کے دینے یا اخت زینب، او میری بہن زینب بھرا پہ اسد اندہی، بل بسم اللہ چاچا جی۔ ناظرت یمیناً شمال، علی دی دھی سجے کھبے ڈٹھا، رونا لو بھرا نظر نہ آیا، پھر آواز آئی ہائے او میری شام دی قیدن بہن، خیمے دے باروں آئی کے ڈٹھے زخمی بھرا، بھرانو ہانا لا کے دی باہر کیوں کھڑوتے ہیں، لنگ یا خیمے، فرمایا اتنے زخم نے، کوئی پردہ دار میرا زخم ویکھ کے مر نہ جائے، فرمایا یہ میری فوج ہے، آئے آئے اس فوج نو میں شام لے وجنے، ایک وری خیمے آ تے اپنے پتر سجاد نو پاگ بن اپنے ہتھنا، اللہ اکبر، زخمی پیو نے بیمار بچڑے دے سر تے پگ بنی، جڑی شبیہ تساں ہن برآمد کرنی، مرتجز رہوارہ ہی سرکار دا اودی شبیہ، اس دے قریب آئے، سوار کران والا کوئی نہیں، ریائی جو کوئی نہیں، میں بالکل مختصر کرن لگا، من بڑا احساس سے ٹائم زیادہ ہو گیا، کوئی سوار کرن والا نہیں، ایمیں میدان والے پاسے ویکھ کے دینے اکبر میں پاویں اوکھا سوار کیتے، عباس میں بڑے اوکھا ٹوان سوار کیتے، کوئی تے آؤ جڑا بن سوار کرائے، لفظ آہنی عباس دی لاش تڑپیے، علی حسین در رکاب اچ ہاتھ آیا ہے، فرمایا چاڑے آؤ میرا دین دا تھکا ہویا ویر بہن چڑھاون آ گیا، وین کر کے رومی جڑے رومن آئے ہو، میں صدقے جاوا، بہن چڑھاون آ گئی، حسین سوار ہوئے، بسم اللہ بلا ہوئے، حسین گھوڑے نو ٹورن دا ارادہ کیتا، گھوڑا نہیں ٹورا، حسین فرمایا گھوڑا کیوں نہیں ٹردا، بسم اللہ بچہ مولا تیرا ماتم قبول کرے، یہ ماما دی تربیت چھوٹا بچہ تے ماتم کر رہے، فرمایا گھوڑا کیوں نہیں ٹردا، او میرا بچپن دا سنگتی، فرمایا تیری گل منا یا تیری دھی پتول سکینہ دی، میرے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھی پئیے جیڑے صبح دا گئی واپس نہیں آیا، میرے بابے نو نہ لے جا، مرحبا میں صدقے نہ لے جا۔ حسین فرمایا اس بیری علی حالک، سکینہ صبر کر اس حالت اجا شام منجنے، صبر دی تلقین کر کے آخری بات ایک وین کرنگا شبی آ جائے گی۔ حسین بادشاہ گھوڑا ٹورے، پچھو علی دی دھی دی آواز آئیے، بھرا حسین تو اے فاتح خیبر دا پتر،
جنگ کری متے اے نہ آکھن اکبر دی موت دا ماریا لڑ نہیں سکیا۔ حسین نے آمی چو تلوار کٹی کٹ کے دنے او میرے اکبر دے قاتلو، او میرے عباس دے قاتلو، 12 حملے کیتے حسین۔ ایک ایسا حملہ ہے جس تو بعد میں بیان کر لگا، ایسا حملہ ہے جس حملے تو پہلے حسین دا گھوڑا اتھو گزرے جتھے عباس دی لاش ہے۔ غازی دے مریدہ معاف کرے جے دل دکھے کسی دا، عباس دی لاش تے کولو جدا حسین دا گھوڑا گزرے نہ بھرا دے بازو نال کوئی نان، منہ دے بھار زمین تے ہائی، چہرے تے خاک آئی۔ اسے لے حسین ویکھ کے دینے میری کمر تروڑی نہ، میرا بازو قلم کیتے نہ، بھرا قوت بازو ہوندے نے گھوڑے نو ادنے جتنا تیز دوڑ سکدے دوڑ۔ میں انہاں نو پوچھا میرے عباس تے بازو کیوں قلم، مرحبا میں صدقے بچا۔ ایویں حق بن دے، ایویں وادی نخیلہ تک، منزل نخیلہ تک حسین لڑدے گئے۔ کوفے دے قریب ابراہیم دی آواز آئی میں من گیا، تو ذبح عظیم دا مصداق ہے۔ ایک ہاتھ آیا حسین دے ہاتھ تے، وہ ہاتھ زخمی آئی، آئے او میرے اللہ سجدہ معافی دے، ہاتھ کی دائی زخمی آئی، ماں دا ہاتھ آئی، آواز آئی او میں جگہ صاف کر رہی ہاں، اے نانے والا وعدہ کون پورا کرے سی آجے میں لڑدا رہی ہوں، مرحبا میں صدقے بچا۔ حسین تلوار نے آمچ پائی، ہون عمر سادہ دے، ہون مارو جتنا مار دیو، اے ہے سچا ہون نہ لڑسی۔ کوئی نیزہ مار دے، کوئی تلوار مار دے، کوئی پتھر مار دے، میری اوقات نہیں میں دساں کی میں زین تو لت ہے۔ امام زمانہ فرمیندے نے میرا سلام ہوئے اس دادے تھے جڑا بھج دے گھوڑے تو منہ دے بھار زمین تھے آئے۔ ایو وفادار جنور جڑا برآمد کر کے سر ہوندے ہیں، چند قدمہ دے فاصلے تے گئے، پتہ لگا میرا بچپن دا سنگتی میری زین تو لہ گئے۔ واپس آئے لاشاں نو بوسے دیندے آندے، جدہ آئے نا عباس دی لاش تے، فرمایا او بھی لے گئی جدے سہارے تے زینب نو چھڑ آئے۔ زمین تو لاش چیندی ہے، زمین تے آگے حسین دے سامنے آیا گھوڑا۔ آخری بات کراں، عمر سادہ دے حسین دا کوئی نہیں رہ گیا سوائے گھوڑے دے۔ تیر مارو، جدہ تیران دی بارش ہوئی گھوڑے نے چکر لانا شروع کیتا، حسین دا طواف شروع کیتے، تیر آندن تے اپنے جسم تے جھل دے، جوں جوں تیران دی رفتار ود دیئے گھوڑا بھی رفتار ودین دے۔ آئے میرے اللہ ایمیں رفتار ودین دا آندے، جدہ ایک پاسے پر بن گئے تیران دے، دوسرے پاسے چکر لانے شروع کی دے۔ علامہ زنجانی لکھے جدہ گھوڑے دی رفتار گھٹی، ایک تیر ترے نوکا جڑا حسین دے سینے چ لگ گئے، رک گیا گھوڑا، آدھا او میرا بچپن دا سنگتی حسین منوے ڈسا، میری سستی نال جھڑیاں یا نانے دی امت لہائے۔ حسین آدھے نے میں راضیاں گھوڑا دے نہیں، جڑا تیر میری سستی نال لگائے میں منہ نال کڑنا چاہتا۔ آئے آئے علامہ زنجانی لکھا ہے جدائے گھوڑے نے اپنے منہ نال تیر چھکیا ہے، حسین آدھے نے میں راضیاں۔ آئے آئے اے میں اس واسطے کڑیا ہے، تیری ماں رات نو آئیے جا صاف کر کے آندھی آئی میرا بڑا نفیس مزاج بچڑا ہے، میں صاف بھی کریں دیا، میں تیر اس واسطے چھکیا ہے جدہ معاشر چویسے متا تیری ماں آکھے میں دانے کھویں دی رہیاں، تیری سستی نال میرے پوتر نو تیر لگائے، میں تیر چھک لیا ہے۔ حسین میں ادھے متھے تے گھوڑے تے بوسا دیتے، بوسا دے کے آندھنے میں راضیاں، میں راضیاں گھوڑا دے راضی تے ہیں، میں ایک
ایک منت کریں دا کیڑی منت آواز آئیے جدا معاشر دے میدان چ اللہ دی بارگاہ چ جاویں کسے اور گھوڑے تے سوار نہ ہوئے میں اسے حالت چوسا میرے تے سوار ہو کے ونجے میں گواہ بسم اللہ میں صدقے جاوا میں گواہیاں دے سا میں تیر جلیں داری آئی دے نانے دی امت تیر مریں دی رہی ہے گھوڑا حسین آدھنے میرا وعدہ ہویا میں تیرے تے سوار ہو سا اگلا جملہ میں سیدزادیاں کولو معافی مانگ کے پڑھا گھوڑا دائے تے میں من گیا میرے تے سوار ہو سے میں منت بیا کریں دا تیری دین میرے قدمہ تے ہاتھ لائے معاشر دے میدان چ سکینہ دے ہاتھ چلا جام ہوئے ہائے ہائے بسم اللہ جڑے وین کر کے رون دے ہو مولا تو بسم اللہ کرام مولا توڑے وین قبول کرے ماتمی مولا دا بسم اللہ بچا حوصلہ حسین آدھنے میں وعدہ کرے نہ میری دھی تیری لجام پکڑ کے اللہ دی بارگاہ میں چلائے ویسی میری دھی سارے حالات سنے سی تمہیں حالات سناوے ہن گھوڑا دے او زہرا دلال میں گوڑی لائیے اوکھا تے سوکھا میری زین تے بو میں تین بہنا کول لے جاواں یا وین کرے ساتھ شبیہ ویسی حسین نے اپنی پاگ لائیے گھوڑے دی زین رکھ کے بوسا دے کے اندھنے میں لے بیٹھا میری موک گئی ہے تو بسم اللہ سے بسم اللہ میں نو کرامات می ازادارہ دا بسم اللہ تیرا سردہ پرسا مولا قبول فرماوے وہ شبی آ گئی ہے جن دی زین چ سراخ پاگ پیڑا سین دیئے حسین نے پاگ گھوڑے دی زین چ رکھیے بسم اللہ زینے چاہیا پاگ رکھ کے حسین آدھنے میں لے بیٹھا میری موک گئی ہے تو والوانج خیم مانگا دو ایک اون بھری دستار میری وانج دیویان حسین گھوڑے دی پیشانی دے بوسا دیتا ہے آدھنے میں زارا دا بچڑا ہو کے تیری منت پیا کریں دا او جیویں میں لتھائیں نہیں دسنا او میری بیوہ دھی کبرانو آکھی نال آرام لہایا وچ بن دے پیو ماتم حسین یا بسم اللہ الاکبر پڑھا سیدادہ دائے پھر وین پڑھ حسین پہ آدھنے میں لے بیٹھا میری موک گئی ہے تے تو والوانج خیم مانگا دوں اے خون بھری دستار میری وانج دیویان حسین پہ آدھنے جیویں میں لتھائیں نہیں دسنا سیدزادے دے کہن تے گھور وین پیا کرینا جدہ شمر ضرباں پیا مرینائی جدہ نامی ضرب کیتے شمر نے خنجر بلند کیتا سکینہ پھپیاں کولوں ہاتھ چھڑاون دی کوشش کی دیئے پھپیاں دیا نے ناوال او بڑا ظالم ہے اللہ جانے جدہ بارویں ضرب کیتے خنجر بلند ہوئے سکینہ سامنے آئیے آدھیے تیرا کوئی نپدا نہیں ہاتھ زالے